قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تحقیق ہم دیکھتے رہے ہیں، تقلب مانے بدلنا، پلٹنا، اٹھنا، وجہ مانے چہرہ، سما مانے آسمان، اے حبیب ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا اٹھنا، آپ کے چہرے کا پلٹنا، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب پلٹنا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ فلن ولینکا، تو پس فا جب آتا ہے وہ پس کے معنی میں آتا ہے، یعنی فوراً کسی جملے کو ختم کر کے پیچھے والی بات سے کنیکٹ کرنا ہو تو فا آ جاتا ہے، اور فوراً یعنی کہ پیچھے والے جملے سے کنیکشن بن جاتا ہے اس کا، کہ اگر ایسا ہے تو بس یہ کر لیجیے۔ جس طرح ہینس ہم استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر، یہ بھائی جناب یہ بات ہے تو ہینس آگے بڑھا دیتے ہیں بات، تو ہینس کیا بات ہے جب پچھلی والی جملے سے کسی چیز کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو فا بھی بعض اوقات عربی کے اندر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اے حبیب ہم دیکھتے رہے ہیں آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھانا، یعنی آپ جو بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں، بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور دوسرے پارے کا آغاز ہو چکا ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر ہے 144، قد جب کسی جملے کے آغاز میں آتا ہے تو قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ لقد یا قد جب بھی آئے گا قرآن کی کسی آیت کے آغاز میں تو سمجھ لیجئے وہ بعض اوقات انڈیڈ کا معنی دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بات بہت زور و شور کے ساتھ کہی جا رہی ہے، اور بہت زور دے کر کوئی جب بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے قد یا لقد، جس طرح قرآن نے استعمال کیا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا۔ اس طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو جب کوئی بات بہت زور سے اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے، بات بڑی گہری کرنی مقصود ہوتی ہے، تو وہاں پر قد استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں تحقیق ایسا معاملہ ہو گیا، تو ترجمہ ہوا قد نرا۔ نرا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے دیکھا، یا ہم دیکھتے ہیں، یا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تحقیق ہم دیکھتے رہے ہیں، تقلب مانے بدلنا، پلٹنا، اٹھنا، وجہ مانے چہرہ، سما مانے آسمان، اے حبیب ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا اٹھنا، آپ کے چہرے کا پلٹنا، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب پلٹنا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ فلن ولینکا، تو پس فا جب آتا ہے وہ پس کے معنی میں آتا ہے، یعنی فوراً کسی جملے کو ختم کر کے پیچھے والی بات سے کنیکٹ کرنا ہو تو فا آ جاتا ہے، اور فوراً یعنی کہ پیچھے والے جملے سے کنیکشن بن جاتا ہے اس کا، کہ اگر ایسا ہے تو بس یہ کر لیجیے۔ جس طرح ہینس ہم استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر، یہ بھائی جناب یہ بات ہے تو ہینس آگے بڑھا دیتے ہیں بات کو، تو ہینس کیا بات ہے جب پچھلی والی جملے سے کسی چیز کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو فا بھی بعض اوقات عربی کے اندر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اے حبیب ہم دیکھتے رہے ہیں آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھانا، یعنی آپ جو بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں، بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو فلنولینکا، تو اپنے آپ کو موڑ لیجئے، اپنے آپ کو پھیر لیجئے، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترداہا جس میں آپ راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پس موڑ لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ شطرہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو، سمت کو، کہتے ہیں فولی وجہ کا، فولی مانے موڑ لیجئے، پھر جائیے موڑ لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی سمت پر۔ وحیث ما کنتم، حیث مانے تم جہاں بھی ہو، وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں پر بھی ہو،
فولو وجوہکم، تو اپنے چہروں کو پھیرو. وجوہکم وجہن کی جمع ہے، وجہن مانے چہرہ، وجوہ مانے بہت سارے چہرے. فولو وجوہکم، تو اپنے چہروں کو پھیرو شطر مسجد حرام کی ڈائریکشن میں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک اللہ نے جن کو کتاب عطا کی یعنی توریت اور انجیل جن کو عطا کی ہے، اور جو اس کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں اور کوئی چیز نہیں چھپاتے ہیں، تو لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ سب ضرور جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا بدلنا، مسجد حرام کو بنانا، یہ ان کے رب کی طرف سے ایک حق بات ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں. یہ جو پوری آیت 144 ہے، یہ اس تناظر میں نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے کے بعد 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن حضور کی دل سے خواہش کیا تھی؟ رسول اللہ چاہتے کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ ہم اس کعبے کی طرف موڑ دیے جائیں اور قبلہ اس کعبے کو بنا دیا جائے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ دعا کر دیں، اے اللہ بیت المقدس کو ہٹا کر بدل کر قبلہ بنا دے مسجد حرام کو، نہیں، دعا کا کہیں ذکر نہیں ہے. صرف کیا ذکر ہے؟ صرف انداز کا ذکر ہے، صرف نظر کا ذکر ہے. اور کتنا خوبصورت و دلکش انداز ہے یہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب، یہ جو بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ تمنا چل رہی ہوتی ہے کہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اب یہاں دیکھیے، اللہ نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کی بات بعد میں کی ہے. پہلے کیا کہا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب کس پر راضی ہے؟ اور قرآن نے بارہا ہی بیان کیا، فسبح واطراف النہاری لعلک ترضی، صبح و شام اپنے رب کی نماز پڑھیے، کیوں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ آپ کا بار بار آسمان کی جانب چہرے کو اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو موڑ لیجئے اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس طرف آپ راضی ہیں، جس طرف آپ کی رضا ہے، جس طرف آپ کی چاہت ہے، جس طرف آپ کا دل ہے. یعنی حبیب جہاں تیرا دل چاہے گا ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. یہ بعد میں ذکر ہے مسجد حرام کا، پہلے چاہت مصطفیٰ کا ذکر ہے. بھائی حبیب کی چاہت کعبہ ہے تو چاہت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. اللہ اکبر. اب ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا، اور دیگر محدثین نے حدیث نقل کی ہے کہ بنو سلمہ نے آپ کو دعوت دی ہوئی تھی، انوائٹ کیا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام ظہر کے وقت ان کے یہاں پہنچے، کھانا تناول فرمایا، اور ظہر کا وقت جب ہوا تو حضور نے بنو سلمہ کی جو مسجد تھی وہاں پر نماز پڑھانا شروع کی. اکثر محدثین نے نقل کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی پڑھا دی، اور 2 رکعت بعد ہی اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا. تو اب 2 رکعتیں ہوئیں بیت المقدس کی طرف، اور حضور علیہ السلام نے نماز میں ہی اپنے آپ کو ٹرن کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی نماز میں ہی اپنے آپ کو ٹرن کیا، اور جناب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں کعبے کی طرف، یعنی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں کعبے کی طرف. تو بنو سلمہ کی وہ مسجد جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظہر کی نماز پڑھی، اس مسجد کا بعد میں نام رکھ دیا گیا مسجد قبلتین.
وہ تھی بنو سلمہ کی مسجد. مسجد قبلتین بن گیا, اور جو لوگ گئے ہیں مدینہ شریف میں انہوں نے دیکھا کہ اگر کعبہ اس طرف ہے تو بالکل اس کی اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر بیت المقدس ہے, اور پورا نشان بھی لگا ہوا ہے کہ لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر جیسے ہی کعبہ قبلہ بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کر لیا. ایک اور روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ کعبے کے چاروں سمت میں کون سی سمت ہے جس کا رخ مدینے کی طرف ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں میزاب رحمت لگا ہوا ہے نا, پر نالا جو لگا ہوا ہے, میزاب رحمت جہاں لگا ہوا ہے وہ سائٹ جو ڈائریکشن جا رہی ہے وہ سیدھی مدینے جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا شعر لکھا, بڑا خوبصورت شعر لکھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. اعلیٰ حضرت پورا کلام لکھا ہے, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کو تو کعبے کا کعبہ دیکھو. تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر میکریڈی جانا ہے, پلینو جانا ہے, ریچرڈسن جانا ہے تو روڈ پر ہی ایک سائن لگا ہوتا ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے میکریڈی, پلینو, ٹھیک ہے. ہائی وے کا بھی سائن وغیرہ آ رہا ہوتا ہے, فری وے کا بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو میزاب رحمت آگے نکلا ہوا ہے نا, یہ سمجھ لو سائن ہے حاجی کو بتانے کے لیے کہ تیرا حج ہو گیا ہے, اب تجھے کہاں جانا ہے, مدینے جانا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس کلام میں لکھتے ہیں ایک شعر, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھ پر نالا بھی ہے لیکن ایک طرح سے یہ ایرو ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ حاجی صاحب حج مکمل کر لیا ہے, اب رسول اللہ کی بارگاہ میں سلامی دینے کا وقت ہے. تو وہ جو قبلہ چینج ہوا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے, تو کعبے کی کون سی ڈائریکشن مدینے کی طرف ہے, میزاب رحمت والی. حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں اس طرف پڑھی, 2 رکعتیں اس طرف پڑھی. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ چاہتا تو 4 رکعت کے بعد حکم نازل ہو جاتا. اللہ چاہتا تو باقاعدہ ایسے وقت میں حکم نازل کرتا, حبیب یہ نماز پڑھ لی ہے, اگلی نماز سے جو ہے وہ عصر کی نماز آپ اس قبلے کی طرف پڑھ لیجیے گا. جس طریقے سے کسی بھی مسجد میں نماز کا ٹائم چینج کیا جاتا ہے تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے کل سے عشاء کی نماز اس وقت پہ ہوگی, کل سے فجر کی نماز اس وقت ہوگی, ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں. لیکن یہاں تو کعبہ بدلا ہے, ٹائم نہیں بدلا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ, امام بخاری نے نقل کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نوٹ کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا رب آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. یعنی آپ جو چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں اور بہت لیٹ ہو, بہت تاخیر ہو جائے, بلکہ آپ کا رب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اللہ آپ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بڑی جلدی کرتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھیے عشقیہ مزاج میں یہ بات ہو گئی کہ پیارے اگر تیرا ارادہ بن گیا ہے تو ہم نے پھر سارے معاملات کا اہتمام کر دیا ہے, تو اب ظہر کو کیا دیکھنا, عصر کو کیا دیکھنا, اب تیرا ارادہ بن گیا, تو نے آسمان کو دیکھ لیا, اب تو جہاں چاہتا ہے ہم اس کعبے کو قبلہ بنا دیتے ہیں. 2 رکعتیں ظہر کی تو نے اس طرف پڑھی ہیں, 2 رکعتیں وہاں پڑھ لے جہاں تیرا دل چاہتا ہے. اللہ اکبر. اب مسجد قبلتین بن گئی. اب کچھ لوگوں نے یہاں ظہر پڑھی اور ظہر پڑھ کے یہاں سے نکلے اور عصر کی نماز میں کہیں اور پہنچے, تو وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ایک روایت میں مسجد قبا کوئی بندہ پہنچا, قبلتین الگ بنی ہوئی ہے, قبا الگ بنی ہوئی ہے, تو قبا کے اندر بھی ظہر کی, عصر یا مغرب کی نماز چل رہی ہے. سارے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے ایک بندے نے دیکھا جو حضور کے پیچھے پڑھ کے آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے نماز پڑھنے والوں کو آواز دی, ارے جناب سنو, میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور قبلہ بدل گیا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ جتنے لوگ تھے جب انہوں نے سنا کہ حضور نے اس رخ کیا ہے وہ بھی نماز کے اندر مکمل پھر گئے اور سب نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو وہی بات یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اب تم جو ہے وہ رخ کہاں کر لو, کعبے کی طرف کر لو. اب یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا
کہ جو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے گا اس کے لیے کسی بھی طرف کھڑا ہو جائے مسجد حرام قبلہ ہے اور کعبہ قبلہ ہے، اور جو مسجد حرام کے باہر ہے، یا تو مکے کی سٹی میں رہتا ہے یا پھر مکے کی سٹی کے باہر رہتا ہے، اس کے لیے پوری مسجد حرام کعبہ ہے، اس کے لیے پوری مسجد حرام، یعنی مسجد حرام کی ڈائریکشن کے اندر بھی اگر وہ سجدہ کر لے گا تو اس کا سجدہ مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ آدمی اگر کہیں ایسی جگہ موجود ہو کہ جہاں پر اس کو نہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہو، نہ قبلہ ڈائریکشن کوئی کام کر رہا ہو، نہ کوئی مسلمان بتانے والا، فار ایگزامپل آپ یہاں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہے جو قبلہ ڈائریکشن بتائے، نہ کوئی آپ کے پاس ایسی اپلیکیشن کام کر رہی ہے انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، اب ایسے عالم میں آپ کیا کریں؟ ایسے عالم میں شریعت آپ کو سکھاتی ہے تحری کرنا، تا حا اور را اور یا، تحری۔ تحری کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی چاروں ڈائریکشن میں غور کرے، اپنا ذہن لگائے کہ یار یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، نہیں پیچھے سے قبلہ ہو سکتا ہے، چاروں ڈائریکشن میں غور کرے، اور جس ڈائریکشن میں اس کا دل جمے کہ یار مجھے لگ رہا ہے یہاں قبلہ ہوگا، اس ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اور جب نماز مکمل کر لی، نماز مکمل کرنے کے بعد کوئی دوسرا بندہ آتا اور کہے بھائی کہاں منہ کر کے نماز پڑھی؟ قبلہ یہاں نہیں تھا، قبلہ تو وہاں تھا۔ تو چونکہ اس نے تحری کر کے پڑھی تھی نماز اور اس وقت کوئی بتانے والا موجود نہیں تھا، تو اب اسے نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی بعد میں آیا، کہاں پڑھی نماز؟ آپ نے کہا میں نے تو ادھر پڑھ لی، اب کہ بھائی یہاں تھوڑی تھا، وہ تو یہاں تھا، تو اب نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ آپ نے تحری کر لیا۔ اسی طریقے سے سواری پر نماز پڑھنے کا، ٹرین، چلتی ہوئی ٹرین ہے، جہاز ہے، تو چلتی ہوئی ٹرین اور جہاز کے اندر آپ قبلہ ڈائریکشن نہیں ڈھونڈیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ جہاز میں بھی اپلیکیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ جہاز میں، چلتی ہوئی ٹرین کے اندر، اس کے اندر حکم کیا ہے قبلے کا؟ اس میں یہ کہ جس سمت میں جہاز چل رہا ہے، جس سمت میں ٹرین چل رہی ہے، یا اگر آپ گاڑی نہیں روک سکتے، بعض اوقات آدمی ایسے علاقوں سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں گاڑی روکنا مشکل ہوتی ہے، گاڑی سے اترنا مشکل ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، چوری کا خطرہ ہوتا ہے، لوگ صحیح نہیں ہوتے، علاقہ صحیح نہیں ہوتا، سیف نہیں ہوتا گاڑی سے باہر نکلنا، تو اب اس صورت کے اندر ایک بندہ ڈرائیو کر رہا، دوسروں کو نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں دوسرے؟ اب کیا کار کے اندر قبلہ ڈائریکشن لگے گا پیچھے آگے؟ کار میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے گی، اور کس سمت میں پڑھ لی جائے گی؟ جو کہ گاڑی چلنے کی سمت ہے، جس سمت میں گاڑی جا رہی ہے وہی قبلہ۔ یہاں اس آیت کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ پھر آگے بیان کیا، رکوع کرتا ہوں میں انشاءاللہ اس کا، وَلَئِنْ أَطَعْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اور اے حبیب اگر آپ لے آئیں ہر نشانی ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ پھر بھی اس قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی جو یہودی عیسائی ہیں جنہوں نے ضد پکڑ لی ہے، جنہوں نے ہٹ دھرمی زندہ میں آ گئے ہیں، آپ ہر نشانی پیش کر دیں، بِكُلِّ آیہ، ہر آیت، ہر نشانی پیش کر دیں، ما یہاں پر نہیں کے معنی میں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو جب آپ کے رب نے قبلہ کا حکم دے دیا کہ مسجد حرام ہے، آپ کی چاہت بھی وہاں ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ آپ 2 دن بیت المقدس کی طرف پڑھ لیں، ہم 2 دن کعبے کی طرف پڑھ لیں گے۔ یہ وہ بات ہو گئی جو قرآن نے سورہ کافرون میں بیان کی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو بیان کی وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بھی بعض ہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں دونوں کے نزدیک بیت المقدس بڑا اہم ہے، لیکن جب یہ دونوں بیت المقدس کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مغربی کنارے کو قبلہ بناتے ہیں یہودی، اور چونکہ حضرت مریم کا حجرہ مشرقی کنارے میں تھا
تو اس بیت اللحم والی سائٹ پہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے جس طرف حجرہ ہے مشرق میں، عیسائیوں کے نزدیک بیت المقدس میں جا کر مشرق کی طرف قبلہ ہے اور یہودیوں کے لیے مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو وہی قرآن نے بیان کیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اب یہ جو ہے وہ تاریزن کلام ہے، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا، یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت پہلے بھی آئی تھی، آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 120، وہاں پر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ یہ تاریزن کلام وہ ہوتا ہے کہ خطاب حضور سے ہو لیکن مراد اس سے امت ہوتی ہے، تو اس سے امت سے خطاب ہو رہا بفرض محال وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر علم آنے کے بعد بھی آپ نے پیروی کی، اپنی خواہشات کی، تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ ڈائریکٹلی خطاب لگ تو رہا ہے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مخاطب حضور علیہ السلام ہیں، لیکن کلام جو ہے وہ امت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے۔ پھر آگے آیت نمبر 146 میں بیان کی الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں اس کو، کس کو؟ یعرفونہ ہو سے مراد کیا ہے؟ ہو کا معنی ہوتا ہے اس کو سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں علماء نے بیان کی، وہ جانتے ہیں اس کو سے مراد یا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قبلے کی چینجنگ کو، یہ جو قبلہ بدلا ہے بیت المقدس سے کعبہ بن گیا ہے، اس قبلے کی چینجنگ کے عمل کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ابنا جو ہے وہ بیٹوں کے لیے ابن کی جمع آتی ہے، وہ اپنے ابنا کو یعنی بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی ہر خصلت سے واقف ہوتا ہے، اس باپ سے زیادہ اولاد کو کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا ایمان نہ لانا لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے توریت اور انجیل میں آپ کی نشانیاں پڑھی نہیں ہیں، یہ ایسا جانتے ہیں آپ کو کہ جس طریقے سے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اس سے بڑھ کر قبلے کی چینجنگ کے عمل کو بھی جانتے ہیں اور آپ کی ذات کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ضد ہے۔ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ میں نے جیسے عرض کیا تھا، تعصب ہے۔ تعصب کس کا چیز کا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، سارے انبیاء آئے ہیں اسحاق علیہ السلام میں سے، اور رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام میں سے۔ تو یہودیوں کو جو حسد تھا حضور سے وہ اس بات کا تھا کہ یار حضور ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے؟ حضور کو آنا تھا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن حضور آئے کس کی اولاد میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو دوسرا پارہ شروع ہونے سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو اس لیے بیان کیا کہ عقل کے اندھوں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئیں، بے وقوف ہیں تو وہ دونوں بیٹے ابراہیم کے، چاہے وہ اسحاق ہیں یا اسماعیل ہیں، دونوں کے دونوں بیٹے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور تم ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہو، یہودی بھی مانتے ہو، تو یہ کس طرح کا تعصب ہے کہ آدمی، اور یہ دیکھیں یہ تعصب برادریوں کے اندر، پھر برادریوں کے اندر، پھر برادریوں کے اندر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اندر کہیں مکمل ایک جیسی بولی والی مل جاتے ہیں تو وہاں پر تعصب ہو جائے، چلو یار ہماری بولی والا ہے۔ پھر اپنی ذات والا مل جائے، میمن مل جائے، پنجابی مل جائے، مہاجر مل جائے، پٹھان مل جائے، تو چلو یار ہماری قوم والا ہے۔ پھر اب سارے جگہ پر میمن ہی میمن ہو، پنجابی پنجابی ہو، پٹھان پٹھان ہو، تو اس کے اندر بھی وہ سب کاسٹ نکال لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ میمنوں میں بھی اس قوم کا ہے ہمارا آدمی ہے، پنجابیوں میں بھی یہ اس قوم کا ہے تو ہماری آدمی ہے، پٹھانوں میں بھی یہ اس قوم کا ہے تو ہمارا آدمی ہے۔ تو اب اگر اوپر دیکھیں تو ہے تو سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو وہی تعصب جو ہے یہودیوں کو لے ڈوبا کہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے سب کاسٹ کیا نکال دی کہ بھئی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں؟ حالانکہ وہ جانتے کیسے تھے حضور کو؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے
جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ لا علمی میں ایمان نہیں لائے بلکہ علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اور اے حبیب یہ قبلے کا بدلنا، یہ سارا کا سارا حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو فلا تکونن من الممترین، تو آپ اور آپ ایمان والے شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی اللہ نے اگر کوئی حکم دے دیا تو اب اس پر یقین والا درجہ رکھنا ہے، شک والا درجہ نہیں رکھنا کہ دل میں شک آئے کہ یار پتہ نہیں بیت المقدس صحیح تھا، پتہ نہیں مسجد حرام صحیح ہے، پہلے وہاں کیوں نماز پڑھی تھی اب یہاں کیوں پڑھنے لگ گئے. بعض اوقات آدمی کو بہت سی چیزیں شک پیدا کر رہی ہوتی ہیں اور وسوسہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں، شکی بنا رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا الحق من ربک، اے حبیب یہ تحویل قبلہ کا معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اب شکی نہ بنیے. اب مومنوں تم شک کرنے والے نہ بنو، تمہارے رب نے جو تمہیں حکم دے دیا ہے تم یقین کامل کے ساتھ اس کو اپنانے والے بن جاؤ. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت اللہ کے ہر حکم پر ہمیں سرخم تسلیم کرنا نصیب فرمائے، اور ذات پات قوم پرستی کے تعصبات سے بالائے طاق ہو کر رسول اللہ کی غلامی پر اور اللہ کے دین اسلام کے جھنڈے تلے ہم سب مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله